اس کا بالکل سادہ سا جواب ہے حضرت عمر، کیونکہ حضرت عمر حضور کے جلیل القدر ساتھیوں میں سے، بڑے صحابہ میں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کی پیشی 20 رکعت شروع فرمائی. تو ہم بھی کیونکہ حضور کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، یہ جو بھی کہیں اس پر عمل کرو. تو اس کا مطلب خلفاء راشدین کی جو بات ہے وہ سنت ہے، وہ ایک حضور سے ثابت ہے. تو ہم کتنے پڑھیں گے؟ 20 رکعت. جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے. کیوں؟ یہ جو لفظ تراویح ہے یہ کب سے پچھلے سال شروع ہوا ہے؟ کب سے شروع ہوا ہے؟ لفظ تراویح جب ہم پیدا ہوئے ہم نے سنا وہی تراویح پڑھتے ہیں. اس سے پہلے لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ تراویح کہتے ہیں نا. ہم تراویح کہتے نہیں کہتے؟ اگرچہ حدیث کے اندر ایک الگ لفظ ہے لیکن تراویح اس کو کہتے ہیں نہیں کہتے. تراویح کیوں کہا؟ لوگوں نے اس کو تراویح کیوں کہا؟ اس وقت شروع میں لوگوں نے اس کو تراویح اس وجہ سے کہا کہ اس کے اندر ترویحیں ہوتے تھے. ترویح کا مطلب ہے کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، آرام کرنا. جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس کے اندر انسان وضو بھی کر سکتا ہے، کوئی نفل الگ سے پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ 4 رکعت میں ایک ترویہ شمار ہوتا ہے. پھر 8 رکعت کے بعد دوسرا ترویہ ہو گئے ترویحتان. پھر 12 رکعت کے بعد ترویحات. پھر 16 رکعت کے بعد تراویح. یہ جمع ہے، وہ کہ ترویحات کی بھی جمع ہے. تو تراویح کا لفظ جو صادق آتا ہے 16 سے کم پر صادق نہیں آتا. پھر 8 پڑھنے والے کہاں تراویح پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں ہم تراویح پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھ کے نکل آتے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم 20 رکعت پڑھیں گے اور 8 رکعت پڑھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 8 نہ پڑھیں 20 پڑھیں. اگر 8 پڑھتے ہو تو تراویح نہ کرو. بس اتنی بات کہوں گا.